السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل اور 15واں سپارہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات، جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا، جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام جو بیت اللہ ہے، اور مسجد اقصی یعنی اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد تک۔ تو یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا تھا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمان کا معراج۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اس علاقے کی برکت دونوں لحاظ سے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہے کہ یہ علاقہ بہت زرخیز ہے، اور یہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ بہت اچھی، خصوصی طور پہ بہت اچھی صحت بخش ہے، اور یہاں پر جو ہے پانی اور اس کے ذخیرے بھی ہیں، نہریں اور چشمے، دریا، یعنی ہر لحاظ سے ویسے بھی زرخیز اور پیداوار کے لحاظ سے بھی ہے۔ اور روحانی اعتبار سے یہ کہ یہاں پر بہت سارے جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا یہ مسکن بھی رہا ہے، یعنی یہاں پر وہ رہے بھی ہیں، اور ان کے بہت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء یہاں پر دفن بھی ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا، اور کیوں؟ تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں، یعنی کس کو؟ اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا، اللہ پاک کی ذات۔ تو یہ کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت، یہ جس دور کا، یعنی ہجرت سے کہا جاتا ہے 1 سال پہلے کا واقعہ تھا، تو بہت مخالفتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، اور تانے تھے اور مطالبے تھے، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کے لیے آپ کا مقام، آپ کو یعنی ایسا اعزاز بخشا جو کہ اور کسی کو بھی، کسی انسان کو دنیا میں نہیں بخشا، کسی پیغمبر کو نہیں بخشا، کہ آپ کو آسمان کا سفر کروایا، اور وہ بھی اس طرح کے راتوں رات کر کے، اور آپ واپس بھی آ گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو دی کتاب یعنی تورات، اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ یہ بات کی بھی وضاحت اللہ پاک نے فرما دی کہ تورات جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے نہیں تھی، ہدایت کی کتاب نہیں تھی، بلکہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، اور انہی کی یعنی دور تک تھی، کیونکہ اس کتاب کو، اس قرآن کو تو آنا ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے آنا تھا، اور آپ کے اوپر اس کتاب کا نزول ہونا تھا۔ وہ کون تھا وہ نبی، وہ آخری نبی کہاں ہوگا، اس کی نشانیاں بھی تھیں، لیکن ایگزیکٹلی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن یہ کتاب جو تھی دوسری آسمانی کتابوں کی طرح ایک مخصوص مدت اور ایک مخصوص قوم کے لیے تھی، اور اس کے بعد بے شک وہ اللہ کے ہی احکامات تھے، اللہ کی کتاب تھی، لیکن یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میٹرک کا کر لینے کے بعد، پاس کر لینے کے بعد، پھر وہ کتاب جو ہے اس کو ہم مانتے تو ہیں کہ ہاں اس سے ہم نے پڑھا ہے اور اس سے ہم نے سیکھا ہے، اس کو ابھی بھی دوسرے لوگوں کو اس کو جو پڑھ رہے تھے ان کے لیے تھی یہ کتاب، لیکن اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اب سب مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے قرآن ہے، جو کہ ایک آخری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی یہی ہدایت دی تھی، اور آج بھی اس کتاب میں بھی یہی ہدایت ہے، یعنی تورات کا خاص موضوع کیا تھا؟ توحید۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ ہدایت تھی اس میں کہ تم میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، کسی دوسری ہستی کو اپنا کارساز مت سمجھو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پہ بھروسہ یا توکل نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا،
اے ان لوگوں کی اولاد، یعنی ان ذریہ اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹے اور وہ اہل ایمان، ان کی اولاد ہے یہ سر، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ پاک ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، سام، حام اور یافس، جن سے بعد میں یہ پوری انسانوں کی جو آبادی ہے، جو نسل چلی، وہ اسی سے۔ تو حضرت سام کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی اولاد بنی اسرائیل ہے، اور یہاں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا انہی میں سے ایک کی تم اولاد ہو، اور نوح تو ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، تو یعنی تمہیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے تھا اللہ کا۔ اور ہم نے تنبیہ کر دیے تھے بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ 2 مرتبہ زمین میں تم فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی 2 دفعہ تم پر ایسے دور آئیں گے کہ تم زمین میں سرکشی کرو گے اور فساد برپا کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ یہ بہت ڈیٹیلڈ اصل میں آیات کا ہے، ان کی تفسیر جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے اور وہ واقعات ہیں، تو وہ اس وقت تو موقع نہیں ہے، آپ تفسیر میں سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کیا اور ان کا عروج ہوا، اور پھر کس طرح انہوں نے اپنی اللہ کی کتاب کو، ہدایت کو بھولا دیا یا اس میں تحریف کی، اور پھر اس کے بعد شرک اور دوسرے گناہوں میں ان کے جو عقائد تھے وہ بگڑ گئے، اور نظریاتی اخلاقی حالت ان کی خراب ہو گئی، تو جس کے نتیجے میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک دفعہ بخت نصر کے ذریعے، جس میں 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، اور 6 لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کو وہ جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا، جہاں یہ لوگ 125 سال تک اسیری کی حالت میں رہے، یعنی قید رہے، وہاں غلام بن کے رہے۔ پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ ٹیٹس کے ذریعے ہوا۔ تو یہ ایک لمبی ان کی ہسٹری ہے جس کی یہاں تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا قرآن میں، جو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے واقعی ان کے اوپر 2 دفعہ ان کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد 2 دفعہ ان کا عروج بھی ہوا ہے، عروج کے بعد ان کو زوال آیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے ان کی مستقل ان کی نافرمانی اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت جو ہے وہ عطا کر دی گئی، کس چیز کی؟ یعنی امامت کی، پوری دنیا کے لیے گواہ بننے کی، پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت محمدیہ کو دے دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے، اور اس طرح جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا، یعنی پہلا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بخت نصر کے ہاتھوں جو ان کے اوپر تباہی ہوئی تھی، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، یعنی اس کے بعد اللہ نے ایک دفعہ پھر تمہاری باری آئی اور تمہیں غلبے کا موقع دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پھر اپنی اصلاح کر لی تھی، اور ذوالقرنین جو تھے، ایرانی بادشاہ جو تھے، انہوں نے عراق پر قبضہ جب کیا جنگ کرنے کے بعد، تو ان کو سب کو فلسطین واپس بھیج دیا، ان کو آزاد کر دیا، جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ تو وہ جب وہاں آ کر آباد ہوئے تو پھر وہاں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور ان کی دوبارہ سے ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ ان کا عروج ہوا، اور یہ پھر دین کے راستے پر آ گئے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور دولت اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد، یعنی بہت کثیر تعداد والی قوم بنا دی، تمہیں خوب برکت دی تمہارے مال اور اولاد میں، تمہاری یعنی اتنا بڑا قتل عام ہوا تھا 6 لاکھ کا، تو تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی، اور تم ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے۔ پھر کیا ہوا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، تو اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے لیے ہی کی، اور اگر کوئی برائی کمائی تو وہ بھی اپنے لیے ہی کمائی، یعنی جو نیک، اگر تم اللہ کے راستے کی طرف واپس پلٹے تھے اور اپنی اصلاح کی تھی تم نے، تو ان نیک اعمال کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوا، اور جو تم برائیاں اور نافرمانیاں جو جب کرنے لگے تو اس کا وبال بھی دنیا میں بھی تم پر آیا، اور آخرت میں بھی اس کا وبال تم پر پڑے گا۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا، یعنی جب تم نے دوبارہ اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی، پھر سے ان کے اعتقادات، نظریات پھر سے مسخ ہو گئے، پھر سے انہوں نے دین کا راستہ چھوڑ دیا، تو وعدے کے عین مطابق تم پر عذاب کے دوسرے مرحلے کا وقت آ پہنچا، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. یعنی اتنا ان کے اوپر چہرے بگاڑنے سے مطلب یہ خوف اور دہشت، اور اتنا ان کے اوپر ظلم ہوا کہ جیسے شکلیں ہی بگڑ جاتی ہیں نا، ایک خوف کی کیفیت میں انسان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے. یعنی مستقل ان کے اوپر حملے ہوئے، اور وہ جو ہے مسجد میں داخل ہو گئے تھے، جیسے کہ پہلی دفعہ ہوا تھا. یہ رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس نے پھر سے اسی طرح سے جیسے بخت نصر نے کیا تھا نا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو مسمار، اسی طرح اس نے بھی کیا، اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے ہر اس شے کو جس پر انہیں قبضہ حاصل ہو جائے. یعنی جہاں تک ان کی پہنچ تھی، جس چیز تک پہنچے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ دیکھیں 2 دفعہ یہ بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ ہے، تو اس کو مختصراً اس طرح سے بتایا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رحم تم پر رحم کرے، اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں ان کے دوسرے دور زوال کو شروع ہوئے 500 برس ہو چکے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے پہلے کی طرح ہماری نافرمانی کرتے رہے تم، اور جو اللہ کے جو شریعت کے جو احکامات ہیں ان سے اسی طرح اعراض برتتے رہے، تو ہم بھی تمہیں پھر پہلے کی طرح ہی تمہیں سزا دیں گے. یعنی اگر تم نے اس کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی رسالت کو مانا، اور اس کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مان کے ایمان لے آئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے. یعنی تو اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار رکھی تو پھر ہم بھی تمہیں اسی طرح پھر سزا دیں گے جیسے کہ پہلے دی تھی. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے. یاد رکھو، راہ ہدایت وہی ہوگی جس کی نشاندہی اب یہ کتاب کرے گی، جسے ہم اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر وہی والی بات کہ نیک عمل کرنا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب. تو جو ایمان لے آئے ان کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے ایک بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے بھلائی مانگتے ہوئے. یعنی بظاہر اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے کہ میرے لیے ایسا کر دے، میرے لیے ایسا کر دے، لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اسی لیے ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا مانگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے مکمل دعا مانگے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی ہے جو میں مانگ رہی ہوں اس کو میرے حق میں اچھا کر دے، یا میرے لیے بہتری اور بھلائی کے ساتھ مجھے وہ عطا فرما. اور اگر اس کے بعد وہ چیز نہ ملے تو پھر اس پہ بھی کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس کے نہ ملنے میں یقیناً ہماری کوئی بھلائی ہے جو اس کے ملنے سے زیادہ اس کے نہ ملنے میں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے اچھا اور بہتر فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے. یعنی اتنی جلد بازی اس کو ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے فوراً دعا قبول ہو جائے، فوراً دعا قبول ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کچھ عرصے کے بعد قبول ہونے میں بہتری ہو، جلدی وہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ وہ دعا قبول ہونے سے اس کو فائدہ ہو، لیکن اس جلد باز ہے اس سے شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے. اور ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں، تو تاریک کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل.
یعنی رات بنائی سکون اور آرام کے لیے، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ اس کی روشنی میں تم لوگ آسانی سے اپنی معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی، سالوں کی گنتی، حساب کتاب جو بھی ہے نا، دن رات کا جو الٹ پھیر ہے، اس سے ہی جو ٹائم کا بھی حساب ہوتا ہے اور سالوں کی گنتی بھی ہوتی ہے، دنوں کی گنتی بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، اور ہر انسان کی قسمت چپکا دیا ہے ہم نے اس کی گردن میں، نہیں اس کے گردن میں ڈال دی ہے اس کی جو بھی قسمت ہے۔ گردن میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب آج کل کے انسان تو یہ بات کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ بات سمجھ میں آنا ذرا مشکل تھی نا کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے۔ اب آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی چپ یا ایک چھوٹا سا کوئی مائکرو فون یا کوئی چیز جو ہے وہ انسرٹ کر دیا جاتا ہے۔ چپ تو اسپیشلی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض دفعہ دماغ میں یا کسی ایسی جگہ پہ وہ چپ انسرٹ کر دی جاتی ہے، جس سے کہ اس انسان کا، خاص طور سے جو جنگوں اور اس کے زمانے میں، آج کل تو بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا، تو جو دشمن کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے یا بعض دفعہ اپنے لوگوں کو بھی، کہ اگر وہ گرفتار ہوں تو ان کے ذریعے سے وہاں کا پورا ڈیٹا اور وہاں کی ڈیٹیل، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ رہے یا سن رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں اب تو اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہو جس کے ذریعے سے، جو اللہ نے گردن میں جس کو چپکایا ہو، یا جس کے ذریعے سے انسان کی ساری جو قسمت اور اس کے اچھے اور برے حالات جو بھی اسے پیش آنے، اس کے بارے میں سارا جو ڈیٹیل یا ڈیٹا ہے وہ اس میں موجود ہو، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی، یعنی اس دن انسان کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں یہ سارا جو ڈیٹا جو نکالا جائے گا نا، وہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج پڑھو اپنی کتاب، آج تم خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ اب کیا ہوگا کہ وہ کتاب جو ہے وہ اس قدر تفصیلی ہوگی کہ جس میں ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک منٹ کا جو ہے وہ سارا حال شروع سے لے کے آخر تک سب اس میں موجود ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا حساب تو بعد میں ہوگا نا، تم خود پڑھو اور دیکھو کہ تمہارے کیا گناہ ہیں اور کیا تم کر کے آئے ہو، اپنا حساب پہلے تو خود ہی لو، یعنی کس منہ سے تم اللہ سے مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، پہلے تو تم خود دیکھو تم نے کیا 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 ہوا ہے۔ تو جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ یا اپنی نیکیوں کا جو بھی اس کی نیکیوں کا معاملہ ہوگا، ہر چیز کی ذمہ داری خود ہی اس پر ہوگی۔ سب اپنے اپنے اعمال کا انبار اپنے ہی کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں، یعنی یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی بھی قوم پر اس بغیر رسول کو بھیجے ہوئے عذاب بھیج دے۔ تو پہلے رسول کو بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، وہ قوم کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، لوگوں تک دین کا، اللہ کا پیغام، دین کا پیغام پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب حجت تمام ہو جاتی ہے تب اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو عام طور سے ہوتا کیا ہے، آپ نے ابھی پڑھا ہے 9ویں سپارے میں، 8ویں سپارے میں، کہ رسولوں کے جب واقعات بیان ہو رہے تھے تو اس ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ اس بستی کے سرداروں نے، اس بستی کے بڑے لوگوں نے جو ہے سب اعتراض کیا اور کہا کہ ہم نہیں ایمان لانے والے، اور تم ایک اللہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو، اور ہم اپنے باپ اجداد کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، اور جھٹلایا اور ہر طرح سے دشمنی پہ اترے۔ کون سب سے زیادہ؟ جو بھی کسی بھی بستی کے جو دولت مند اور خوشحال لوگ
جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں اور جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ اس بستی کو تباہ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود تو کرتے ہی ہیں اللہ اعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیاں، مگر مزید کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے راستے کی طرف نہ آئیں، اللہ کے دین کو نہ قبول کریں، کسی کو ڈرا دھمکا کے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے قابل ہیں اور اتنی اللہ کی نعمتیں ان کو حاصل ہیں، تو یقیناً اللہ تو ان سے بڑا راضی اور خوش ہوگا، تو یہ اگر جس راستے پہ چل رہے ہیں وہی راستہ صحیح ہوگا۔ تو کئی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بس ثابت ہو جاتی ہے اس پر عذاب کی بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہاں پر دنیا کے لیے لفظ عاجلہ آیا ہے، یعنی جلدی جلدی دینے والی چیز، یعنی دنیا جو ہے یہاں پر جلدی جلدی سب کچھ مل جاتا ہے، خوشی بھی، آرام بھی، تکلیف بھی فوراً آتی ہے، جلدی آتی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ بعد میں آنے والی دور ہے۔ اب جو شخص دنیا کے عیش اور دنیا کی دولت اور شہرت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اللہ اس کو کسی نہ کسی حد تک یہاں پر اس کو کامیاب کر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس قدر دنیا کے مال کو اور جس قدر دنیا کی عیش و عشرت کو حاصل کرنا چاہے وہ سب کا سب اسے مل جائے، لیکن بات یہ کہ اس عاجلہ کو پانے کی دوڑ میں سبھی شامل ہوتے ہیں۔ اب جو جتنا کامیاب ہوگا، جتنا اللہ نے جس کے لیے لکھا ہے اس کو وہی ملے گا، لیکن بات یہ کہ صرف اسی کے پیچھے نہ لگ جائے، صرف اسی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے، بلکہ نظر آخرت کے اوپر رکھے، جو کہ ہمیشہ کا ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی قائم رہنے والی نعمتیں ہیں جنت کی، ان کے اوپر اپنی نظر رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ، دھتکارا ہوا، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اس کے لیے اس کے شایان نشان کوششیں کرے اور وہ مومن بھی ہو، یعنی اب تو یہ تو اس شخص کی بات ہو رہی تھی نا جس کی ساری کوششیں اور محنت دنیا کے لیے تھی، تو کسی حد تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسے دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت کے لیے نہ اس نے خواہش کی اور نہ محنت، لہذا جہنم کے سوا آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو کوئی آخرت چاہتا ہے، آخرت کی خواہش رکھتا ہے اور پھر کوششیں بھی کرتا ہے، کوششیں کیا ہے؟ صرف زبانی نہیں کہتا کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والے جو ہیں، یعنی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو اور پھر وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوششوں کی قدر افزائی کی جائے گی اللہ کے پاس۔ تو دعا کیا کرنا چاہیے؟ اللہم ربنا جلنا منہم، یعنی ہمیں بھی ان میں اللہ پاک شامل فرما دے۔ پھر ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور آپ کو بھی، آپ کی رب کی عطا سے، یعنی یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ یہاں پر سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا، نہ لوگوں کو اپنی نیکیوں کا سارا بدلہ مل سکتا ہے، نہ گناہوں کی پوری سزا مل سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تو صرف کر کے کام جانا ہے، آخرت کی کھیتی ہے نا دنیا، تو کھیتی کٹے گی تو آخرت میں نا، تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنے نیک عمل ہیں اور کتنے گناہ ہیں۔ تو یہاں پر کوئی مجرم ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نافرمان ہے اللہ کا، لیکن اللہ ہر ایک کی بنیادی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، یہ اللہ کی خصوصی نوازش بھی ہے، اور یہ اللہ کا بنائے ہوئے نظام کی ایک حکمت بھی ہے، یعنی اگر کافروں کو، گناہگاروں کو فوری ان کے گناہوں کی سزا ملے نا تو پھر تو سب کچھ واضح ہی ہو جائے، لیکن یہ سب معاملہ، انعامات بھی پوشیدہ ہیں، سزاؤں کا معاملہ بھی پوشیدہ ہے، صرف ان کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو جو ان پہ ایمان رکھتا ہے اور ان باتوں کو سمجھتا ہے، حق جانتا ہے، اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کی کوشش آخرت کے لیے ہوگی۔ لیکن ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں نا کہ کافر اور اللہ کے نافرمان جو ہیں وہ زیادہ دنیا میں عیش میں، تو یہ ایک ڈھیل ہے، اور دنیا کا عیش و آرام وہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر سب کو دینے کا اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، یہاں کی تقسیم کا ایک الگ اللہ کا نظام ہے، تو یہ آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کی عطا اور بخشش عام ہے، اس میں کافر اور ایمان والے اور نیک اور بد اور
دنیا کے لیے دنیا حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے والے اور آخرت کے لیے جد و جہد کرنے والے سب کو اللہ نے ایک حساب کتاب سے دنیا میں دیا ہے۔ پھر دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ دنیا میں اللہ نے بعض لوگوں کو مال و اسباب یا ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں یا شکل صورت یا اور مختلف باتوں کی وجہ سے کسی ایک انسان کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے نا، یہ بھی اس کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے بھی ہم کسی کے نیک ہونے یا گناہگار ہونے کا فیصلہ کریں۔ اصل بات کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت کی زندگی، آخرت کے درجات اور فضیلت اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو جتنے بھی کسی کو بڑے عہدے، بڑے درجے، اس کو بڑی اچھی شکل صورت، بڑا مال و اسباب، جو کچھ بھی مل گیا اس کی وجہ سے اس کو جتنی بھی فضیلت دنیا میں مل گئی، یہ سب محدود ہی ہے۔ لیکن آخرت کی نعمتیں اور نوازشیں جو ہیں وہ لامحدود ہوں گی، اور ان کا مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے ممکن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ کہ پھر بیٹھے رہ جاؤ گے مذموما مخذولا، مذموم یعنی مذمت کیے ہوئے اور بے سہارا ہو گے، ایسا نہ ہو۔ اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تیسری جگہ یہ حکم آ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اگر کبھی والدین کی بات کو ٹالنا بھی پڑ جائے تو حکمت اور نرمی کے ساتھ ایسا کیا جائے، عقل اور منطق کے بل پر سینہ تان کر ایسے جواب نہ دیا جائے کہ ان کا دل دکھے اور ان کو لگے کہ ان کو کچھ نہیں پتا، اور اولاد جو ہے اس کو بہت کچھ پتا ہے۔ ہو سکتا ہے اولاد کو زیادہ نالج ہو، لیکن ماں باپ کے سامنے اس کو نہ ظاہر کرے، اس طرح نہ کرے کہ جس سے کہ ان کو ایسی فیلنگ آئے، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو، عاجزی سے، نیاز مندی سے، ان عاجزی اور انکساری اور ادب اور احترام کا اظہار بھی تمہاری چال ڈھال اور گفتگو سے ہونا چاہیے۔ اور دعا بھی کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، یعنی جس طرح انہوں نے مجھے جب میں ضعیف اور کمزور اور محتاج تھا، تو والدین نے کس طرح والدین کرتے ہیں نا، غذا، آرام، ہر ضرورت، اپنے سارے آرام اور آسائش کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اور اولاد کی ہر تکلیف پہ تڑپ جاتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کے اس کو آرام و آسائش فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اولاد ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، لیکن یہ دعا ایسی ہے کہ یہ ضرور ماں باپ کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنے طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی بچوں کی جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی بار بار ایک بات کرتے ہیں، کبھی ایسی باتیں ایسے حکم دیتے ہیں کہ جن پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اگر انہیں سمجھانا پڑے اور کوئی روکنے ٹوکنے کی نوبت بھی آ جائے، تو اس میں اگر کہیں غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی جان بوجھ کے تو نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے نا، انسان ہے کسی وقت کہ اگر دل کی نیت ایسی نہیں تھی اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہے اور اپنے والدین کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا، تو اللہ پاک ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حق ادا کرو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ، اسراف مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً اسراف کرنے والے یا مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی جو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟
وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، یعنی اگر کبھی ایسا موقع ہو کسی کی کوئی مدد کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کو کہیں سے پیسے ملنے والے ہیں، یا کچھ دنوں میں آپ کے کچھ آپ کے خوشحالی آپ کے معاملات میں ہونے والی ہے، لیکن اس وقت فوری طور پہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ چاہتے ہوئے بھی مدد اگر نہیں بھی کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کہو نرم بات، یعنی جھڑکو نہیں، ایسے موقع پہ غصہ نہ کرو، بلکہ بہت نرمی سے اور اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لو، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھ کو، یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو، یعنی ہاتھ کو روک نہ لو کسی کو دینے یا خرچ کرنے سے، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی اتنا بھی نیکی کرنے کے لیے اتنا بھی جذباتی نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دو، پھر کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما محسورا، کہ پھر بیٹھے رہو گے ملامت زدہ ہارے ہوئے، یعنی اس وقت جذبات میں آ کے سارا مال قربان کر دیا، مگر بعد میں پچھتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اور اپنی ضرورتوں کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے بھی اب دوسروں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، تو اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور یقیناً تمہارا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور اندازے سے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی اپنے غریب رشتہ دار یا قریب جاننے والے کا اس کے حالات بہتر کر دوں، وہ اس سے نکل آئے، لیکن اس کی پوری کوشش کے باوجود اس کے حالات نہیں بہتر ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ اللہ کے اوپر ہیں کہ وہ رزق کس کو تنگی سے دے، کس کو فراغی سے دے، اس میں انسانوں کو کچھ اختیار نہیں، تم اپنی کوشش کرتے رہو، نتیجے اللہ پر چھوڑ دو۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے، یعنی اس میں وہ بھی آ گیا کہ جو بیٹیوں کو پہلے دفن کر دیا جاتا تھا زندہ، یا آج بھی بیٹیوں کو پتہ ہونے کے بعد ان کو ابورٹ کروا دیا جاتا ہے، اور یہ ساری طریقے، یعنی ابورشن جو ہے نا وہ ہے ہی، وہ قتل کی ہی اس میں آتا ہے، کیونکہ وہ ایک جاندار ہے، تو ایک جاندار کو ابورٹ کرنا قتل کے اس میں ہی آئے گا، تو یہ بہت بڑا یہ ایک گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یعنی تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو تمہیں جو رزق مل رہا ہے تمہاری اپنی محنت سے مل رہا ہے، تمہاری اپنی منصوبہ بندی، اپنی پلاننگ ہے، اپنی کوششیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہارے حقیقی رازق ہم ہیں، اور جیسے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اسی طرح ہم تمہاری اولاد کے رزق کا بندوبست بھی کریں گے، تو تمہیں پریشان ہونے کی اور یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا۔ یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، گناہ ہے۔ والا تقرب الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا مت کرو کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ انتہائی احتیاط کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی ایسے لوگوں سے بھی دور رہو جو کہ اس قسم کے گناہ کا کام کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے بھی دور رہو جہاں پہ یہ گناہ کا کام ہوتا ہے، کہ کوئی وہ راستے، وہ جگہیں، وہ لوگ تمہیں اس گناہ تک لے جانے کا سبب نہ بن جائیں۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ آپ کو معلوم ہے، میں بتا چکی ہوں کہ انسانی جان کا قتل کن صورتوں میں جائز ہے۔ خون کا بدلہ خون ہے، یعنی کسی کے قتل کا بدلہ ہے، مرتد کی سزا ہے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کا، اور جو جنگ میں جو کافر ہوتے ہیں ان کا قتل، یہ حق ہے۔ اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں، تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا، یعنی کسی کو قتل کر دیا گیا اور وہ بے گناہ تھا، چاہے وہ قتل خطا ہو یا جان کے کیا، تو دونوں صورتوں میں مقتول کے ورثہ کو اختیار ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کی سزا پر اصرار کریں، یا معاف کر دیں، یا پھر خون بہا لے لیں۔ یہ تینوں اختیارات جو ہیں مقتول کے ورثہ کو ہی حاصل ہیں، کسی عدالت یا سربراہ مملکت کو اس میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی جان کے بدلے اگر جان کا فیصلہ ہوا ہے
تو اس میں حد سے نہ بڑھ جائیں کہ ایک آدمی کے بدلے پتہ چلا پورے خاندان کو مار دیا، یا پورے قبیلے سے دشمنی ہو گئی، یا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے تو اس کی بیوی، اس کے بہنوں، اس کے عورتوں کو بھی مار دیا۔ ایسا اس طرح نہ کرو، جس نے کیا ہے بس صرف اسی سے بدلہ ہے۔ انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، کہ بہت ڈیٹیل اس میں ہم بات کر چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پاس پرس ہوگی۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ ولا تخف ما لیس لک بہ علم، اور مت پڑھو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، ان نیسیسری باتوں کی کھوج اور کرید میں نہ پڑھو، خاص طور سے دین کے معاملے میں، اور وہ معاملات اور وہ آیات جو کہ متشابہات میں ہیں، خاص طور سے ان کی جستجو اور ان کے اوپر بلا وجہ کی غیر ضروری بحثوں میں نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعت، بصارت، عقل، سبھی کے بارے میں باس پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا اللہ کے پاس۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب باتوں میں برائی کا کیا پہلو ہے؟ سب سے بڑی برائی کا پہلو یہ ہے کہ یہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے، اور یہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے۔ تو کیا تمہیں منتخب کر لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لی ہیں بیٹیاں فرشتوں میں سے، یعنی فرشتوں میں سے بیٹیاں اپنے لیے بنا لی اور تمہارے لیے بیٹے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کیا؟ یہ اہل عرب کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تم بہت بڑی بات ہے جو تم کرتے ہو، بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو تم کرتے ہو۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں، اور مگر اس کے باوجود کیا ہے، اللہ نے تو بار بار تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بتایا ہے تاکہ یہ عقل حاصل کریں، سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وما یزیدہم الا نفورا، مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت ہی میں، یعنی ان کی بدبختی یہ ہے کہ اتنے واضح بات ہو جانے کے باوجود بھی ان کی بیزاری اور نفرت میں ہی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ حق سے اور زیادہ دور بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ اگر اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہوتے تو جیسے کہ یہ کہتے ہیں، تو تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ، یعنی عرش والے کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے تو آپس میں جھگڑتے اور وہ بھی عرش کی طرف جانے کی کوشش کرتے، اور پھر اقتدار اور اختیار کا بھی جھگڑا ہوتا، تو بغاوت بھی ہوتی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، ساری کائنات کا نظام تو درم برم ہو جاتا۔ وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، یا ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو مخلوق ہے وہ سب بھی، اور زمین اور آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کے حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے یعنی پرندوں کی زبان ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح درخت ہیں، شجر ہیں، ہجر ہیں، سب چیزیں ہی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہی ہیں، لیکن ہمیں نہ ان کا انداز اور نہ ان کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے۔ انہ کان علیما غفورا، یقیناً وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہ سنجیدہ نہیں ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر اب ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ
قرآن میں تنہا یعنی ایک اپنے رب کا ہی ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ اتنا ان میں تعصب ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف، یعنی قرآن کی جو چال پہلے بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑے بڑے سردار اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آ کر بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور بڑے نماز سے بظاہر سنتے تھے، پھر واپس جا کے کہتے تھے لو ہم تو گئے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اس کلام کو سنیں گے اگر واقعی وہ اس قابل ہوا، لیکن ہمیں تو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، یعنی لوگوں کو بھی بہکاتے اور گمراہ کرتے تھے۔ جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم تو نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی کسی کے دل پر جب قرآن کی کوئی آیت اثر کر جاتی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ بھائی واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو بات کی ہے اس میں بہت وزن ہے، ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے، تو سب کے سب مل کے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے کہ ارے چھوڑو تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو، ان کی باتوں کو کوئی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پر تو سحر ہوا ہے، وہ تو مجنون ہے نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں، کبھی وہ آپ کو سحر زدہ آدمی کہتے تھے، کبھی کاہن اور کبھی شاعر، کیسی فضول اور بیہودہ باتیں کرتے تھے آپ کے بارے میں۔ تو چنانچہ وہ بھٹک گئے اور اب راستہ نہیں مل سکتا انہیں، راستے سے بھٹک چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ بڑی حیرت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسا ہے جب سب کچھ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، گوشت کل سڑ جائے گا، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، ان سے کہیے چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا ایسی مخلوق بن جاؤ تو جو تمہارے دلوں میں یا تمہارے ذہن میں ہے کہ کوئی اس سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے، تو بھی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، یعنی جب لاجواب ہو جائیں گے تو پھر ایک تنزیہ اور ایک ایسے انداز میں سر ہلاتے ہوئے، سر مٹکانا بلکہ جس کو کہا گیا ہے کہ ایک انداز ہوگا، اچھا چلے بھائی مان لیا مگر یہ کب ہوگا، یہ تو بتائیں کہ ایسا ہوگا کب، کیسے، اگر چلیں آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں۔ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت قریب ہی ہو، کیا پتہ کتنی جلدی وہ گھڑی آنے والی ہے، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے، اس کی حمد کرتے ہوئے، یعنی جب وہ تمہیں بلائے گا تمہارا خالق تمہیں قبروں سے باہر آنے کے لیے، تو تمہاری ہڈیاں اور تمہارے جسم کے سارے بکھرے ذرات سمٹ کے پھر سے ایک جسم کا روپ دھار لیں گے، اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کی تعمیل میں بھاگے جا رہے ہوگے، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ، یعنی دنیا اور عالم برزخ کا ٹائم لگے گا کہ جیسے بہت تھوڑا عرصہ تھا، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو، یعنی منہ سے اچھی باتیں نکالیں، مخالفین کے سامنے بھی اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ان کے ایمان لانے یا نہ لانے کی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، ویسے تو ہمارے لیے تمام، ہمارا کیا عقیدہ ہے، تمام جو پیغمبروں کو ہمیں ایک جیسی ایک ہی، ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فضیلت دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ہر وقت اس طرح کی بات اپنے عقیدے کا اس طرح سے پرچار کرنا، خاص طور سے جہاں پر دوسری قومیں، دوسرے مذہب کے لوگوں اس طرح کی بات کرنا جس سے دوسرے مشتعل ہوں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، آپ کہیے کہ ان کو پکارو جن کو تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، یعنی اس کے سوا جنہیں تم الہ سمجھتے ہو، تو انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم سے کوئی تکلیف دور کریں اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء کی، اور اللہ کے جو خاص مقرب بندے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، فرشتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں۔ وہ یہ شخصیات جو ہیں یہ تو وہ ہیں جو خود اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کے متلاشی ہیں، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ واقعتاً آپ کے رب کا عذاب چیز ہی ہے ڈرنے والی، یعنی آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا چاہیے، وہ معمولی بات نہیں ہے، صحیح ڈرتے ہیں، اور ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت سے پہلے، روز قیامت سے پہلے، یہ ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے جو قیامت سے پہلے اس دنیا پر آئے گی۔ سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ طے شدہ امور میں سے ہے، ایک وقت معین پر یہ سب کچھ ہو کے رہے گا، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزات اللہ نے دکھانے صرف اس لیے بند کر دیے کہ پچھلی قوموں کے لوگوں نے مطالبہ تو کیا تھا لیکن معجزات کو دیکھ کر بھی کفر پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے۔ تو اب ان کو جو اللہ کے ویسے ہی معجزات ہیں ان پہ غور کرنے کی رسولوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ غور کرو ان معجزات پہ جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں تمہیں۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ یعنی اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے بعد ایک چٹان میں سے وہ اونٹنی نکلی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے زندہ پرندے بنانے اور مردوں کو زندہ کرنے کے تک کے معجزات دیے گئے، قم بإذن اللہ کہہ کے وہ کرتے تھے نا، لیکن کیا وہ لوگ یہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے؟ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ یعنی یہ نشانیاں یا معجزے بھیجنے کا مقصد تو لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات اب اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ احاطہ کس طرح سے کیا ہوا ہے؟ یعنی اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال سے باخبر ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے۔ کیا ہے وہ مشاہدہ جو آپ کو شب برات میں اللہ پاک نے جو مشاہدات کروائے تھے، جنت اور جہنم کی جو چیزیں دکھائی تھیں، اور جو پیغمبروں سے آپ کی جو ملاقات تھی اور جو کچھ بھی تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ بنایا تھا لوگوں، یہ بھی یعنی ایک آزمائش تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، وہ تو ان کے لیے تو ویسے ہی یہ فتنہ بن گیا کہ وہ تو منکر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بھی ان کے بھی دل برے کرنے، ان کو بھی شک و شبہات ان میں ڈالنے لگے، اور کہنے لگے کہ دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ان پر معاذ اللہ استغفر اللہ جنون کے اثرات ہیں، دیکھا کیسی اب باتیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں مکے سے بیت المقدس پہنچنے میں 15 دن لگتے تھے، تو یہ دعویٰ انتہائی ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات نہ صرف بیت المقدس سے ہو کر آیا بلکہ آسمان کی سیر بھی کر کے آیا، آسمانوں کی بھی سیر کر آیا۔ تو انہوں نے خوب اس بات کو اچھالا اور مسلمانوں سے بہت سوالات کرتے تھے، بحث مباحثے کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں جو ایمان والے تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب انہوں نے کہا تو انہیں فوراً کیا جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو یقیناً سچ ہوگا، کیونکہ جب میں یہ بات مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے ہر روز فرشتہ آتا ہے، تو پھر میں یہ دعویٰ کیوں تسلیم نہیں کروں کہ آپ راتوں رات آسمان کی سیر کرائیں۔ اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور پھر اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، یعنی زقوم کا درخت، یہ درخت بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا کہ جب قرآن میں زقوم کے درخت کا ذکر آیا اور بتایا گیا کہ اس درخت کی جڑیں جہنم کی تہہ میں ہوں گی اور وہاں سے یہ جہنم کی آگ میں پروان چڑھے گا، اور اس کی شاخیں اور اس کے جو پھل ہیں وہ شیطان کی شکل کے، اور وہ اوپر یعنی جڑیں اس کی تہہ میں ہوں گی اور اوپر تک آئے گا یہ درخت۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی قدرت سمجھ کے تسلیم کر لیتے،
اس پہ بھی مذاق اڑانے لگے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں جہنم میں اتنی آگ ہوگی کہ وہ ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی، اور اتنی شدید آگ کی تپش، اور اس میں ایک درخت کیسے نکل سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو معاملات اور جو باتیں بتائی ہیں، ایمان بالغیب جو ہے وہ یہی ہے، اور جو ان پہ سوالات اور حجتیں اور مذاق اڑانے والے کفار تھے تو ان کا انجام بھی جہنم، وہی اسی جہنم میں ایندھن وہ بھی بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کی جا رہی ہے، یعنی ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ان باتوں سے وہ اور ان کو خبردار کرنے کے لیے یہ باتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کی بدبختی کیا ہے کہ اللہ کی یہ آیات، یہ باتیں، یہ نشانیاں سن کر ڈر کے ایمان لانے کے بجائے مزید سرکش ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا مٹی سے؟ اس نے مزید کہا کہ ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو کر کے چھوڑوں گا، سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کو۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی، پوری پوری سزا دی جائے گی۔ اور تو پھسلا لی جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، یعنی اپنی آواز سے کیا، یعنی تو دل میں وسوسے خیالات ڈال کے جس طرح تو چاہتا ہے بہرکا لے، اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر، یعنی تجھے چھوٹ دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہو جا۔ تو کس طرح شریک ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے اگر ہم اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں قیام کر لیتا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر رات کو سوتے ہیں تو ہمارے نیند اور ہمارے حواسوں پہ سوار ہوتا ہے۔ جو مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ نہ کیا جائے اس مال میں حصے دار بن جاتا ہے ہر چیز میں، اور بہکاتا ہے وسوسے اور خیالات ڈال کے، شکوک و شبہات ڈال کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے، ان کو جھوٹی خواہشیں، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں وعدہ کرتے ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، تم جو بھی انسانوں کو بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کر سکتے ہو کر لو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالو، جھوٹے سچے وعدے کرو، انہیں سبز باغ دکھاؤ، سب کچھ تم کر سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ اختیار ہرگز نہیں دیا جائے گا کہ تم میرے کسی بندے کو اس کی مرضی کے خلاف گمراہی کے راستے پر لے جاؤ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز، یعنی جو وہ بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، اور جس کا مددگار اور کارساز اللہ ہو اسے اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، انہو کان بکم رحیما، یقیناً انہوں تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، یعنی جب کشتی طوفان میں گر جاتی ہے، موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، تو دل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے۔ اس وقت تمہیں اپنے ان معبودوں میں سے کوئی یاد نہیں آتا، اللہ ہی یاد آتا ہے، پھر وہ جب تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے، اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی میں ہی کہیں دھسا دے؟ یعنی اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ سمندر سے تو تم جان بچا کر آ گئے، لیکن اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، اگر اللہ سے منہ موڑ رہے ہو تو تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ صرف سمندر پہ ہی تو نہیں، خشکی پہ بھی تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس خوش زمین کے اندر دھسا دے۔ کیا خشکی پہ موت نہیں آتی لوگوں کو؟ یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو عذاب کی سنگریزوں والی خوفناک آندھی سے بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھکڑ۔ یعنی جب تم بالکل بے خوف ہو جاؤ اور دوبارہ پھر کبھی سفر کرو کچھ عرصے کے بعد، تو دوبارہ سے بھی تو طوفان آ سکتا ہے، دوبارہ سے بھی تو ایسی ہوائیں چل سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ
دوبارہ ایسا زوردار ہوا کا جھکڑ بھیج سکتا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف اللہ کے عذاب کا شکار بھی بن سکتے ہو تم. اس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی ناشکری اگر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو تو وہ تمہیں غرق کر دے تمہاری کفر کی پاداش، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا. یعنی اگر دوبارہ سمندر میں ایسی زوردار ہوا، ایسی آندھی، ایسا طوفان بھیجے اللہ پاک کہ وہ تمہیں سمندر میں غرق کر دے، وجہ کیا ہوگی کہ تم اللہ کے ناشکرے تھے اور اللہ کے سے مانگا، مدد مانگنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ سے منہ موڑتے ہو. تو اس لیے اگر اللہ ایسا کر بھی دے گا تو تم اللہ کے سامنے یا اپنے لیے اپنی حمایت میں اللہ کے خلاف کوئی ایسا ہے جس کو تم پاؤ گے؟ یعنی تمہاری یہ دیوی دیوتا جن کو تم پوج رہے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اللہ سے سوال کر سکے کہ کیوں ان لوگوں کو ایسی سزا دی گئی یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو. یعنی اللہ کی تخلیق کی جو معراج ہے، کلائمیکس ہے، ایکسٹریم ہے، وہ ہے انسان. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت. پھر جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے لیڈرز کے ساتھ. یعنی جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہر گروہ، ہر جماعت، ہر امت کا ایک لیڈر یا رہنما ہوگا، وہ اس کے ساتھ، اس کے پیچھے ہوں گے، اس کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوگا. تو دیکھیں، اندھا وہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو یہاں پر اندھا نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے اس شخص کے بارے میں جو پوری زندگی جانوروں کی طرح جس نے گزار دی، جس کا دیکھنا سننا بھی جانوروں کی طرح تھا. یعنی ہر طرف اللہ کی بکھری ہوئی جو نشانیاں تھیں ان کو دیکھتا تھا لیکن اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا تھا. قرآن کو سنتا تھا لیکن اس کی تعلیمات، اس کی باتیں اس کے دل تک نہیں پہنچتی تھی، تو اس نے اپنی زندگی گویا اندھے پن میں گزار دی. ایسے شخص کو قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھا ہوگا. اور اے نبی، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گڑھ کر ہم سے منسوخ کر دیں. یعنی ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زور تھا. کس بات کا زور اور دباؤ تھا؟ کہ قرآن کے احکامات میں کچھ نرمی پیدا کر دیں، کچھ ترمیم کر لیں، کچھ ہماری باتیں بھی اس میں شامل کر لیں، کچھ آپ کی باتیں یعنی قرآن کی بات ہم مانتے ہیں، کچھ ہماری بات مان لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ ایسا کرتے تو یہ لوگ آپ کو بڑا خلیلہ یعنی بڑا دلی دوست، گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھکی جاتے. یعنی آپ کو شاید اس چیز کا بڑی حرص تھی کہ سب ایمان لے آئیں، تو شاید آپ یہ سوچتے کہ اچھا اگر آج ان کی کچھ تھوڑی بات مان لیں تو شاید یہ ایمان لے آئیں اس بہانے، تو آپ جھک جاتے ان کی طرف. تو جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر ہم ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے ان کو اپنی برہان نہ دکھائی ہوتی تو یہ امکان تھا کہ وہ بھی یہ ارادہ کر لیتے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل کو اچھی طرح سے مضبوط اگر نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ کسی نہ کسی طرح ان کی طرف کسی نہ کسی حد تک مائل ہو جاتے. تو اس سے بھی یہ بھی اندازہ ہے کہ قریش کی طرف سے کتنے کفار مکہ جو تھے وہ کتنا شدید آپ پہ دباؤ ڈال رہے تھے اور آپ کو پریشان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم اس کی دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. تو بات یہ ہے کہ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سختی کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے. ان لوگوں کو یہ الفاظ جو ہیں یہ ان کو سنائے جا رہے ہیں کہ تم لوگ جو چاہے کر لو
لیکن ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس دباؤ میں آ کے تمہارے مطالبات ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ یہ اگر ایسا ہوا تو یہ خود بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ تو یہ آخری دور تھا جب کہ بہت ظلم اور ان کی جو مخالفت تھی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور بہت نازک حالات ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ منصوبے بنائے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ خود پچھتائیں گے، کیونکہ وہ خود بھی پھر یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ قریش کے اکثر سردار تو ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر میں قتل ہو گئے، اور صرف 8 سال بعد مکے شہر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب باقاعدہ تسلط قائم ہوا تو وہاں سے مشرکین کو نکال دیا گیا۔ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان کے لیے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں، یعنی یہی اللہ کی سنت ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں بتایا گیا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور یقیناً فجر کے وقت پڑھے جانے والا قرآن گواہ ہے، کیونکہ فوری اس کی رپورٹ جو اوپر چلی جاتی ہے نا، فرشتے جاتے ہیں نا فجر کے بعد جو ہے ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، رات کے فرشتے فجر کے بعد اوپر آسمان پہ جاتے ہیں، اور آسمان سے دن کے جو فرشتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی ہوتا ہے، 2 ٹائم پہ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے حصے میں آپ جاگے اس قرآن کے ساتھ۔ یہ اضافی چیز آپ کے لیے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب مقام محمود کی بھی ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ بہرحال یہ وہ اعلیٰ اور رفع مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا، تو وہاں آپ کو یہ اللہ کی طرف سے اذن دیا جائے گا، اور آپ جو ہے اپنی امت کی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور دعا کیجئے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے میرے رب، یہ ہجرت کی دعا ہے، مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت سے نکلنا، اور مجھے اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ تو جب بھی کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہوں، کسی نئے خاص طور سے کسی نئے ملک کے نئے علاقے میں، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور ویسے بھی پڑھنی چاہیے، کہیں پہ بھی جاتے ہوئے کسی کے گھر بھی ملنے جا رہے ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بہت اچھی دعا ہے، اس کے مطلب بھی بہت اچھا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا۔ حالانکہ ابھی تو ظاہر بظاہر تو حالات ایسے نہیں لگ رہے تھے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے اللہ نے حق کی آمد اور باطل کے زائل ہونے کا اعلان اس لیے کروایا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہے ہی زائل ہو جانے والا، باطل کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ شفا اور رحمت جو ہے وہ اہل ایمان کے حق میں جو ہوتی ہے، یہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی کرتی ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، اپنا پہلو بچانے لگتا ہے، لیکن جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں جو ایک ایمان نہ لانے والا یا جو کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، دونوں صورتوں میں کیا کرتا ہے، جب اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھے میری کوششوں سے اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملی ہیں، اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتا۔ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا بلکہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے ہر شخص کام کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ کیا ہوتا ہے؟ شاکلہ دراصل ہر انسان کی شخصیت کا مخصوص سانچہ ہے۔ جیسے ایک پیٹرن بنایا جاتا ہے نا، تو وہ پیٹرن جو ہے نا، وہ انسان کے جو بھی موروثی جو اس کو جو اثرات اس میں آتے ہیں، یا جو اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے، جس طرح کی اس کو تربیت اس کی ہوتی ہے، یا جس طرح کا وہ ماحول دیکھتا ہے، اس سے اس انسان کا شاکلہ بنتا ہے۔
تو کسی شخص نے نیکی اور برائی کے لیے جو بھی محنت اور کوشش وہ کرتا ہے اپنے شاکلہ کے اندر ہی رہ کر کر سکتا ہے. بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا. یعنی یہ سوالات جو کر رہے ہیں یہ عالم غیب ہے، اس کے بارے میں تم زیادہ نہیں جان سکتے کیونکہ اس کا تمہیں علم نہیں ہے. جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ جیسے جنت ہے، ہم جتنا قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے نا، کیونکہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرہ، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یہ انداز آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گا جہاں پہ بظاہر خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے مگر اصل میں لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کلام، یعنی نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام جو ہے ان کی طرف سے، بلکہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کلام آپ جو ہیں وہ ایک انسان ہی ہے نا، اور آپ بے شک آپ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے اللہ کے خاص بندے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے یہ کلام نازل کیا اس طرح ہم اسے واپس بھی لے سکتے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ کلام نہ تو آپ کا خود ساختہ ہے اور نہ آپ اسے اپنے پاس رکھنے پہ قادر ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت ہے کہ آپ کو کے سینے میں اس کو جمع فرمایا ہے. تو کیا اس سے کیا جو وہ کہتے تھے نا اس میں رد و بدل کر دیں یا کمی کر دیں یا نرمی کر دیں، اس کا جواب ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اور ہم نے پھر پھر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت پر ہی اڑے ہوئے ہیں، نہیں ایمان لاتے، سب کچھ سن کے دیکھ کے جان کے بھی نہیں لاتے. اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ. یعنی یہ بھی ایک معجزے کا مطالبہ تھا، سونے کا پہاڑ بنا دیں، زمین سے چشمہ نکلوا دیں، یا آسمان سے فرشتے آ جائیں. اب یہاں دیکھیں کیا کیا ڈیمانڈز ہے. یا تو آپ جاری کر دیں زمین سے ایک چشمہ، یا آپ کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں. یعنی جو قیامت کے حوالے سے ہمیں خبریں سناتے ہیں نا، ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہم پر بھی کچھ ٹکڑے گرا دیں آسمان کے، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں. کتنی ساری باتیں، کتنی ساری ڈیمانڈز. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں کتاب جسے ہم خود پڑھیں. یعنی جیسے کہ تورات تھی نا، کتابی شکل میں آپ قرآن کو لے کر آئیں، ہم خود اس کو پڑھیں گے پھر ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان، بشر، رسول، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح ہی پیدا ہوا جیسے تم لوگ، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، دنیا کے کام کاج کرتا ہوں، تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. مجھ میں اور تم میں بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ میں تم لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہوں. یعنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے عام انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، کسی سے کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن ہیں تو انسان نا، یہ بات کہی جا رہی ہے. اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے انسان کو رسول بنا کر. آپ فرمائیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے
ہر وہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے، یعنی اگر فرشتوں کی آبادی ہوتی تو فرشتے بھیجتے. اب انسان ہیں تو ان کے لیے انسان کو ہی ظاہر ہے رسول بنا کے بھیج سکتے ہیں نا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی مددگار اس کے سوا. یعنی مدد کرنے والا وہی ہے. گمراہی کے راستے سے واپس پلٹیں گے، توبہ کریں گے تو اس کی مدد ملے گی، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے گونگے اور بہرے، یعنی الٹے ہوں گے وہ، سر کے بل منہ کے بل چل رہے ہوں گے، سر کے بل بھی نہیں منہ کے بل. اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں جب بھی اس کی آگ ہلکی ہونے لگے گی، دھیمی ہونے لگے گی، ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیا کریں گے. استغفر اللہ. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سزا ہے ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیت کے ساتھ کفر کیا. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر سے پیدا کر دے. یعنی جب اس نے ایک دفعہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیوں مشکل ہوگا. اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے. قل لا انتم تملکون خزائن رحمتی ربی، آپ کہیے کہ اگر تم اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر تب بھی تم ضرور روک رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے. یعنی انسان تو اس حد تک بخیل ہے اور اس حد تک جمع کرنے والا ہے کہ اگر اللہ کے خزانے بھی حاصل ہو جاتے ان پہ بھی اختیار اللہ دے دیتا، ان کو بھی روک لیتا. اللہ کے خزانے جو ہے نا بے حساب ہیں اور بہت سارے ہیں. چند کی مثال ہے جیسے پانی ہے، ہوا ہے. انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو کیا کرتے؟ ہوا پہ ٹیکس لگا دیتے، لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دیتے اور لوگوں کو دیتے ہی نہیں. اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں. واضح نشانیاں کیا تھی؟ 2 تو وہ تھیں یعنی عصا اور ید بیضا. اس کے علاوہ 7 نشانیاں عذاب جو ساتھ تھے مختلف، قحط سالی تھی، پھلوں اور فصلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈی اور مینڈک، پسو، خون، یہ سب عذاب تھے. تو ذرا پوچھے بنی اسرائیل سے، جبکہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں. ایگزیکٹلی وہی اعتراض، وہی الفاظ جو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اس لیے کہ ان کو دیکھو اور ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانو. اور اے فرعون میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں. تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے. یعنی فرعون نے اب ایک باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا جس کے تحت بنی اسرائیل کی نسل کو ختم کر رہا تھا. ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو. اللہ تعالیٰ فرمانے قلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لائیں گے تم سب کو سمیٹ کر. وعد الآخرہ سے مراد قیامت مراد لی گئی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی، سب کو اکٹھا کر کے اللہ پاک میدان حشر میں لے آئیں گے. اور کچھ مفسرین کی رائے میں کہ قیامت سے پہلے بھی ایسا ہوگا کہ بنی اسرائیل کو ہر جگہ سے اکٹھا کر کے جمع کر لیا جائے گا. جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ریاست بن گئی ہے اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اس سے پہلے پچھلی صدی تک یہ لوگ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی جگہ ان کا کوئی ملک نہیں تھا. تو ان کا ایک جگہ اکٹھے ہونے
کا ایک اللہ کی طرف سے ہے نا، تو اس لیے یہ ریاست جو ہے وہ اسرائیل کی وہ عمل میں آئی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی دوبارہ 2 دفعہ زور دے کے اور واضح کر کے اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس خاص بات ہے، اس کے پر زور دیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، پھر اس کے بعد تھوڑا اس طرح سے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو مختلف احکامات جو تھے قرآن کے، حالات جیسے جیسے ہوتے تھے اس کے مطابق ان مواقع پہ نازل کیے جاتے تھے تاکہ جن احکامات کے وقت جن کی رہنمائی کی لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ آیات اور وہ احکامات ان کو پڑھ کر سنائے جائیں۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یقیناً وہ لوگ جو جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی صاحب کتاب جو لوگ تھے ان کے بارے میں، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب جو تھے، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نیک لوگ تھے یہودیوں میں سے، ان کے علماء تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے اور جو واقعی اللہ کی کتاب کو پہچاننے کے بعد انہوں نے جھٹلایا نہیں تھا۔ اکثریت نے جو جھٹلا دیا تھا نا، تو وہ اس کو اللہ کی کتاب کی آیات کو جب سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں، اور نہ ہی بہت پست رکھو اس میں، بلکہ اس کے بین بین روش اختیار کرو، یعنی نماز میں بہت زور سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور بالکل بغیر آواز کے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک خود آئے بس۔ وقل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ یعنی دوست کس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کبھی اپنے دل کی بات کہنی ہے یا کوئی ضرورت پڑ رہی ہے تو دوست کام آتے ہیں۔ اسی لیے انسان جو ہے دوستیاں کرنے میں اور تعلقات بنانے یہ اس کی مجبوری ہیں، لیکن اللہ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ تکبیر کرنے کا حق ہے، یعنی اس کی بڑائی ایسے بیان کرو کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ واقعی اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام حمد و ثنا اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس نے کوئی کجی نہیں رکھی، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ کتاب قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے۔ یہاں پہ پھر وہی بات، باسا شدیدا سے مراد فتنہ دجال ہے، جو دجال کے آنے کے بعد جو ایک شدید جنگ اور سختی، مصیبت، بھوک، تکلیف، باسا جو ہے نا ان سب کے لیے آتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خبردار کرنے والی اس ایک بہت بڑی آفت سے جو کہ قیامت سے پہلے دجال اور دجالی فتنے کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ وہ بشارت دیں ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے بہت اللہ کی طرف سے کتنی بڑی یہ بات ہے اور کتنا بڑا یہ
کفر ہے اور گناہ ہے جو کہ کہی جاتی ہے. انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. یعنی جو عقیدہ انہوں نے بنایا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، نہ ہی ان کی آباء و اجداد کے پاس تھی. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یعنی اللہ سے کسی اولاد کو منسوب کرنا اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب ہے. وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ. فلا اللہ کا باقی النفس کا آثارم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان لائے اس بات پر، یعنی اس قرآن پر. یعنی آپ کی خیرخواہی اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ آپ اتنا کڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو اپنے کو روک لگا لیں، ختم ہی کر لیں گے اپنے کو، آپ کی جان گھلی جا رہی ہے. یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کی زینت. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ عَلَيْهِ سَيِّدًا جُرُوزًا. اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان. یعنی قیامت جب آئے گی تو اس زمین کی تمام آرائش و زیبائش ختم کر دی جائے گی اور ایک صاف ہموار میدان میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. نہ پہاڑ سمندر باقی رہیں گے، نہ باقی کوئی اور تعمیر یہاں پہ باقی رہے گی. اور زمین جو ہے وہ ایسے کھیت کا منظر پیش کر رہی ہوگی سیدن جروزہ، یعنی جس کی فصل کٹ چکی ہو اور وہ بالکل بچا کچا سوکھا چورا ادھر ادھر پڑا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے؟ یعنی ہماری تو بہت کچھ نشانیاں، ہماری تخلیق اور ہماری قدرت میں تو بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں، مگر تم اس کو ہی سمجھتے ہو کہ بہت بڑی عجیب نشانیوں میں سے یہ ہے. اذ الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لیا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ. تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے. یعنی ہم نے غار میں ان کو کئی سال تک سلائے رکھا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں گے دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں رہے تھے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ. یعنی جیسے یہ واقعہ ہوا تھا ہم ویسے ہی آپ کو پورے کا پورا سنا رہے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت پر. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اسقامو. اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے تھے. کس کے سامنے؟ اپنے بادشاہ کے سامنے. اور انہوں نے وہاں کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو الہ. اگر ایسا کریں گے تو ہم بہت غلط بات کہیں گے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں حق کی بات کہی تھی، ڈٹ کی کہی تھی، اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم کسی اپنے رب کائنات کو چھوڑ کے کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے رب اور نہ تیار ہیں اس کے لیے. ہماری اس قوم نے بنا لی ہیں اس کے سوا دوسرے الہ. تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ یعنی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل یا سند لے کر آئے اپنے اس دعوے میں تو ہم بھی سوچیں. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا. تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں دربار میں تو ان کو چند دن کی مہلت دی گئی کہ یا تو اپنا دین چھوڑ دیں یا پھر ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اب جب انہوں نے اب آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اب جبکہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور وہ جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا تو اب کسی غار میں پناہ لے لو تو تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دانی طرف ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ان سے کنی کترا جاتا ہے. یعنی اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا جس کی وجہ سے سورج کی براہ راست روشنی یا دھوپ اس میں دن کے کسی بھی وقت نہیں پڑتی تھی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے. یعنی غار اندر سے کافی کشادہ تھا. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار راہ پہ لانے والا. اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے معمور کیا ہوا تھا جو ان کی کروٹیں بدلاتے رہتے تھے تاکہ ایک ہی پہلو سے لیٹے لیٹے کوئی بیڈ سورز یا کوئی اور ایسی تکلیف ان کو نہ ہو جائے، سن نہ ہو جائے، کچھ ایک ہی طرف
ایک ہی رخ پہ پڑے رہنے سے، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر۔ اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ یعنی ایک ویرانے میں ایک اندھیرا غار اور اس کے سامنے بازو پھیلائے ہوئے ایک خوفناک کتا، یہ ایک ایسا منظر تھا جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ بولے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ یعنی ان کو کچھ اندازہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت نیند میں ہم نے گزارا ہے۔ تو اس کے جواب میں دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ اس بحث کو چھوڑو، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم لوگ یہاں کتنا عرصہ سوئے رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ دیکھے شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے ایمان والے لوگ تھے تو پاک کھانا ان کو جو ہے پاک کھانا چاہیے تاکہ جو ویسے بھی پاک صاف ہو اور حلال بھی ہو۔ وہی یتلطف، اور وہ نرمی کا معاملہ کریں، یعنی لوگوں سے بات چیت اور لین دین کرتے ہوئے اپنا رویہ نرم رکھے، کسی سے کسی بات پہ کوئی جھگڑا یا کوئی بحث نہ کرے جس سے کہ مسئلہ کھڑا ہو جائے، اور وہ آگاہ نہ کرتے تمہارے بارے میں کسی کو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی جھگڑا ہو اور پھر تم باقی سب کی خبر بھی دینی پڑ جائے، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ یعنی اگر پکڑ لیے گئے تو پھر تو ظاہر ہے ان کا دین یا قبول کرنا ہوگا، ورنہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر دین قبول کیا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر۔ کس طرح مطلع کر دیا کہ جب یہ کھانا لینے کے لیے شہر گئے تو ان کا لباس اور حلیہ جو تھا وہی لوگوں کو دیکھ کے لوگوں نے ان کو پہچانا، اور پھر جو انہوں نے سکہ دیا تو اس سے تو فوری طور پر ان کو پہچان لیا گیا کہ یہ آج کے دور کے انسان نہیں ہے۔ پھر جب مزید تفتیش کی تو سارا راز کھل گیا۔ اب اس بات کو، اس واقعے کو 300 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن لوگوں کو یہ ساری بات معلوم تھی کہ ایک دور میں فلاں بادشاہ کے ڈر سے اس شہر سے 7 آدمی کہیں روپوش ہو گئے تھے، اور ہر طرف ڈھونڈنے کے باوجود ان کا کہیں سراغ نہیں ملا تھا۔ اور اس طرح یہ بات لوگوں کے علم میں اس وجہ سے بھی تھی کہ اس پورے واقعے کو لکھ کر ریکارڈ کے طور پر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ تو جب اصحاب کہف کے ساتھی سے ملنے والی معلومات کی تصدیق کے لیے وہ تختی نکلوائی گئی جس پہ سب کچھ ریکارڈ تھا، لکھا ہوا تھا، پورا واقعہ، پوری تفصیل ان لوگوں کے بارے میں، تو یہ جو ہے لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ سارا معاملہ آ گیا۔ اور یہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واقعہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں ایک واضح دلیل تھا کہ جب اللہ نے 300 سال تک ان لوگوں کو سلائے رکھا اور پھر اٹھا کھڑا کیا تو مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیوں ممکن نہیں ہوگا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، یعنی اصحاب کہف تو دوبارہ اصحاب کہف وہ جو آئے تھے وہ بھی واپس گئے، اور باقی ساتھی بھی ان کے جو تھے وہ سب پہلے کی طرح دوبارہ سو گئے۔ یعنی اللہ نے ان کو دوبارہ سے جب وہ سوئے تو اللہ نے ان پر حقیقی موت وارد کر دی، یعنی اب وہ سوئے نہیں تھے بلکہ واقعی مر گئے تھے۔ لیکن اب لوگوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شاندار یادگار تعمیر ہونی چاہیے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لیکن جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی، یعنی اس غار پہ جہاں پہ ان کو وہ مرے ہوئے ہیں اور ان کی پھر قبریں بنائی گئیں، اس پر ایک مسجد۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تکے ہیں، یہ سب تیر ہیں جو ہوا میں چلائے جا رہے ہیں۔ در حقیقت اصل بات جو ہے یہ سب اندھیرے میں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو آپ کیا، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور ان کے معاملے کو نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس معاملے کو کوئی بھی نہیں جانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے اس کے بارے میں۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آخری جو بات ہے
کے ساتھ تھے اور 8واں ان کا کتا. یہ کیونکہ اس کو جھٹلایا نہیں اللہ نے نا، باقی سب کا کہا کے بارے میں کہا کہ یہ سب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں نہیں کہا. تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اصل بات کیا ہے، کیونکہ پرانی جو کتابیں ہیں تاریخ کی، خاص طور سے رومن جو لٹریچر ہے، اس میں 7 سلیپرز کا بھی ذکر ملتا ہے. تو تعداد 7 ہی بتائی گئی ہے، اور بھی کئی اس میں جو کتابوں میں تاریخ کی جو ان کا ذکر ہے تو 7 کا ہی ذکر ہے. لیکن اصل بات یہاں پہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی پوچھیے آپ ان کے بارے میں کسی سے. یعنی پتہ تو چل سکتا ہے اگر لوگوں سے پوچھا جائے، تحقیق کی جائے تو تعداد پتہ چل، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو جو بات دین کے حوالے سے یا ہمارے ایمان کے حوالے سے جس پہ کچھ اثر نہیں پڑ رہا اور کوئی ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو بلا وجہ اس کی قرید میں اور اننیسیسری اس کو جاننے میں کوئی ہمارا فائدہ بھی نہیں ہے. اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا. اب یہ آیت ایک بہت اہم واقعے کا حوالہ ہے. اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات کیے تو آپ نے فرمایا کہ میں کل ان سوالات کے جواب دے دوں گا. اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس کے بعد کئی روز تک وہی نہیں آئی. یہ صورتحال آپ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، اور جو مخالفین اور کفار تھے وہ تو بڑا ہی خوش ہو رہے تھے. ناکامی کے آپ کو تانے دے رہے ہوں گے کہ دیکھا سوالوں کے جواب نہیں آئے، اور اگر آپ سچے رسول ہوتے تو دے دیتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے محبوب بندوں کو کیسی کیسی سخت آزمائشوں سے گزارتا ہے. یعنی ہم لوگ عام لوگ اپنی روزانہ کی زندگی میں کر دیتے ہیں اکثر ایسی لایانی باتیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ وہ پکڑ نہیں کرتا. لیکن جو اللہ کے نزدیک انتہائی اہم اور مقرب ہستی ہوتے ہیں تو ان سے اگر بھول سے بھی ایک بات کلمہ ادا ہونے سے رہ گیا تو باوجود اس کے کہ معاملہ بہت حساس تھا، وہی روک لی گئی. اور پھر کئی دن کے بعد جب اللہ کو منظور ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوالات کے جوابات بھی لے آئے، اور یہ ہدایت بھی ساتھ میں کہ کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے. اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر اس وقت کہنا بھول بھی گئے تو جب یہ آتا ہے تو جب کہہ لیں، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف. اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور اس کے پر 9 برس. یعنی جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے، یعنی جو ہم اس کے حساب سے 300 سال، جبکہ قمری کیلنڈر یعنی چاند کے حساب سے 309 سال بنتے ہیں. آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ ہو رہا ہے. یعنی اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنا عرصہ رہے، بس یہ کہہ دیں کہ اس کی مدت کے بارے میں بھی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. لہو غیب السماواتی والارض، اب صرف ہی واسمہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب. کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا. اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں. ان کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، جتنی بھی تکلیف دے اور دشوار یہ راستہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ضرور آئے گی، اور اللہ کی طرف سے ہی پناہ ملے گی. اور اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام. بلا شبہ وہ لوگ مفلس اور نادار تھے. بہت سے بلال حبشی تھے، عبداللہ بن مکتوم تھے، عمار بن یاسر تھے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ مفلس اور نادار تھے، آزاد کردہ کچھ غلام تھے، لیکن اللہ کی نظر میں بہت اہم ہے. ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. یعنی آپ یہ لوگوں کو گمان نہ ہو کہ آپ دنیا کی زندگی کی آرائش و زیبائش یا دنیا کے مال و دولت جن کو حاصل ہے ان کو چاہتے ہیں، اور ان غریبوں اور کم حیثیت لوگوں کو نہیں. اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. یعنی یہ وہی سرداران قریش تھے جو کہ اپنی خواہشات کی بنا پر آپ سے کچھ باتیں منوانا چاہتے تھے. اور آپ کہہ دیجئے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور آپ کہہ دیجئے یہی حق تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. اور ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی. قنات دیکھیے نا چاروں طرف سے کیسی کور ہوتی ہیں، تو وہ
آگ کا عذاب اندر بھی ہوگا اور چاروں طرف آگ کی قناتیں بھی ہوں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اور تلچھٹ جو ہے اس کے مطلب جو ہے پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، لاوا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو جہنم میں جلنے والے زخمیوں سے جو خون اور پیپ نکلے گا کھولتا ہوا، وہ بھی ہے۔ تو وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اتنا گرم ہوگا کہ اس کو پینے سے پہلے ہی وہ چہرے کے قریب آئے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ہیں رہنے کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، یعنی اوپر کا لباس باریک ریشم کا ہوگا جبکہ نیچے کا لباس موٹے ریشم کا ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اب دو اشخاص ہیں، ان کا قصہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال۔ جعلنا لأحدہما جنتین من عناب وحففناہما بالنخل، ہم نے ان میں سے ایک کو دیے تھے دو باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں سے، یعنی انگوروں کی بیلیں نازک ہوتی ہیں تو ان کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی تاکہ نازک بیلیں آندھی طوفان وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ یعنی بنیادی طور پہ تو انگوروں کے باغات تھے، لیکن ان کے اطراف میں کھجوروں کے درخت تھے، یعنی کھجور کے بھی باغات ہو گئے۔ ان درختوں سے کھجوریں بھی حاصل ہوتی تھیں اور وہ حفاظتی باڑ کا کام بھی دیتے تھے۔ پھر درمیان کی جو زمین تھی، یعنی بیلیں تو چڑھا دی جاتی ہیں نا انگور کی، تو درمیان میں جو زمین تھی وہ اس پہ کاشتکاری بھی ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھیں جس سے اناج وغیرہ حاصل ہوتا تھا۔ یعنی ہر لحاظ سے ایک مثالی جو زمین اور باغوں کی جو ریکوائرمنٹ یا جو خوبی ہونی چاہیے وہ ان میں موجود تھی۔ دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے، یعنی وہ دونوں باغ ہر سال موسم کے مطابق خوب پھلتے تھے، پیداوار میں ان کی کوئی کمی نہیں آتی تھی، اور ان باغوں کا مالک سالہ سال سے ان کی پیداوار سے مسلسل فائدہ اٹھاتے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اور یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ سب میری عقل اور میری کوششوں اور میری کامیابی ہے، میری ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے۔ یہ سب بھول گیا کہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت سے ہی یہ ممکن ہے، اللہ کی رحمت سے یہ نعمتیں مجھے حاصل ہیں۔ وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، یعنی پانی کا بھی پورا بھرپور انتظام تھا کہ ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی، تو فصلوں کو پانی ملتا تھا، پودوں کو پانی ملتا تھا ہر طرح سے، یعنی کسی چیز کی وہاں کمی نہیں تھی، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یہاں پر پھل سے مراد پھل بھی ہیں باغات سے، بلکہ زیادہ یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ کہ اس شخص کو اللہ نے اولاد بھی خوب دے رکھی تھی، وہ بھی ثمر کی حیثیت رکھتی ہے نا۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بڑھا ہوا ہوں نفری میں، یعنی اس نے ایک غرور فخر سے اور اس شخص سے اپنی نفری کا ذکر کیا۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ثمر سے مطلب اس کی اولاد ہی تھی، کہ اس کو اللہ نے خصوصاً بیٹوں سے بھی نوازا تھا، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی غرور کر رہا تھا نا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے ایک مثالی باغ ہے، اور میری ایسی منصوبہ بندی ہے، میں نے اس کو اتنا خطروں سے محفوظ رکھا ہے، اور یہ ہے آبپاشی کے لیے نہر کا وافر پانی موجود ہے، تب اسے تو کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اسی طرح مجھے قیامت کی باتیں بھی ایسی لگتی ہیں کہ ایسی قصے کہانی ڈھکوسلے بازی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر مجھے لوٹائی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ۔ یعنی ویسے تو میں قیامت اور آخرت کا قائل ہی نہیں ہوں، لیکن اگر قیامت ہوئی بھی تو میں بہرحال اس سے بھی اچھی زندگی وہاں پاؤں گا۔ تو یہ شخص ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کا تو انکار نہیں کرنے والا تھا،
لیکن دنیا کے اپنے مال و دولت اور اپنے مادی اسباب اور ذرائع پہ بھروسہ کر کے شرک کا ارتکاب کر رہا تھا. اور یہ یہاں پہ جو بات وہ کر رہا تھا، اکثر پیسے والے مادہ پرست لوگوں کے پاس یہ بات بڑی کامنلی کہی جاتی ہے کہ اگر دنیا میں اللہ نے خوشحالی اور فارغ البالی سے نوازا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اور اسی لیے مجھے اس نے خصوصی صلاحیتیں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ اسباب اور وسائل اکٹھے کیے، تو آخرت میں بھی مجھے اپنی نعمتوں سے ضرور نوازے گا. اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی اس کے ساتھی نے بھی اس کو یہ جواب دیا کہ کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا. تو اس نے جو ہے وہ یعنی وہ شخص جو کہ پہلے جو یہ بات کر رہا تھا وہ اللہ کا تو منکر نہیں تھا، لیکن کیوں کہا کہ تو نے کفر کیا؟ اس لیے کہ آخرت کا انکار دراصل اللہ کا ہی انکار ہے. جو آخرت کا منکر ہو اس کا اللہ کے پر ایمان کا دعویٰ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس نے کہا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اس نے کہا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ، یعنی سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، کہ یہ سب کچھ میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کی دین ہے. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، یعنی یہ بھی تانا دیا تھا نا، اس کے دل پہ لگی تھی یہ بات، اس کو دکھ ہوا اس بات کا، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، یعنی اگر اللہ چاہے تو تمہارے ان باغوں سے بہتر نعمتوں سے مجھے نواز دے. اب کیا ہوا؟ اور وہ بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یعنی تمہارے کفر اور تکبر کے باعث اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں پر کوئی ایسی آفت نازل کر سکتا ہے کہ یہاں پر کسی درخت یا کسی بیل کا کوئی نام و نشان نہ رہے، یا پھر اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے، پھر تم اس پانی کو کسی طرح حاصل نہ کر سکو. یعنی جس نہر پہ اور جس باغوں پہ تمہیں بڑا فخر ہے اور بڑا غرور اور تکبر ہے، اللہ چاہے تو اس باغ کو بھی اجاڑ کے رکھ دے، ایسی ہوا ایسا طوفان آئے ایسی، اور یہ پانی زمین میں اتنے نیچے تک اتر جائے کہ تمہارے کھیتوں کی آباشی کے لیے بھی تمہیں میسر ہی نہ رہے. وہ احیط بثمرہ، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی تھیں وہ سب اس سے چھین لی گئیں، باغ بھی اجڑ گیا اور اولاد بھی چھین لی. اور یہ دوسرا شخص جو تھا یہ اللہ کا کوئی قریبی بنتا تھا، یعنی کوئی نیک انسان تھا، اور اس مالدار شخص نے اس کو اس کی غربت کا بھی تانا دیا اور اولاد کا بھی کہ میں تم سے مال میں بھی بڑھ کر ہوں، نفری میں بھی ہوں. اس تانے سے اللہ کی اس نیک بندی کا دل دکھا، اس لیے اس شخص کو سزا فوری طور پر مل گئی اور اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا. تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا، یعنی ظاہر باغوں کو تیار کرنا، پوری منصوبہ بندی کی ہوگی، کتنے اس پہ لوگ لگائے ہوں گے اس کو کام کرنے پہ، پودے لگانے پہ، ان کی نشوونما میں وقت بھی لگا ہوگا، پیسہ بھی لگا ہوگا، محنت بھی لگی ہوگی، لیکن یہ سب کی سب آن کی آن میں نیست و نابود ہو گیا، اور اب وہ اپنی بربادی پر کافی افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا. وہی خاویتن علی عروشہا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، یعنی جو بیلیں چڑھائی گئی تھی جن چھتریوں پہ وہ سب کی سب اوندھی پڑی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، ہائے میری بربادی، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا. یعنی اللہ کے مقابلے میں ظاہر ہے کون اس کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ انتقام کس سے لیتا؟ اللہ کے مقابلے میں کس سے وہ انتقام لے سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے جو کہ حق ہے، الحق ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے. بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی کے ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں.
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یعنی وہ ایسی نیکیاں جو کہ باقی رہ جائیں گی، جو اس زندگی میں مختصر زندگی میں جو کما رہا ہے نیکیاں، ان کو ہی بقا حاصل ہے، وہ باقی رہ جانے والی ہیں تیرے رب کے نزدیک۔ یعنی مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن جو نیک عمل کیے جا رہے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مال اسباب سے امیدیں نہ لگا، اولاد سے توقعات وابستہ مت کرو، یہ سب عارضی چیزیں ہیں جو تمہاری موت کے ساتھ ہی تمہارے لیے بے وقت ہو جائیں گی۔ آخرت کا سہارا چاہیے تو نیک اعمال جمع کرو، اور انہی نیکیوں سے جو اعمال صالح ہیں ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرو۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل، یعنی قیامت کے دن، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہونے والے تمام انسان کو اس دن اکٹھا کر لیا جائے گا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ تب انہیں کہا جائے گا آگے ہونا ہمارے پاس، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ کب پیدا کیا تھا؟ عالم ارواح میں، انسانی ارواح کی جب تخلیق ہوئی تھی، اور پھر ان سے وہ عہد الست دیا گیا تھا، تو ایک ساتھ ان سب کو حاضر کیا گیا تھا، اور اس وقت ان سے عہد الست لیا گیا تھا، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ میدان حشر میں سب کے سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی دن مقرر ہی نہیں کیا ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے تمہارے لیے یہ قیامت کا جو دن ہے یہ ہم نے کوئی تمہارے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ وضع الکتاب، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ۔ فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، جہاں تم دیکھو گے اس دن کیا دیکھو گے کہ مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اپنی کتاب کی زندگی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے خود ہی خوفزدہ ہوں گے۔ کیوں؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا وہ اس میں موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ دوبارہ سے وہی آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے دوبارہ سے بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ جنات میں سے تھا، یعنی فرشتہ نہیں تھا وہ، چنانچہ اس نے نافرمانی کی۔ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ تو نافرمانی کا تصور رکھتے ہی نہیں ہیں، کبھی اپنے رب کے حکم سے سرتابی کرتے ہی نہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے خاص طور سے کہ اس نے انکار کیا، اس لیے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا۔ کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، یعنی تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ہے ان ظالموں کے لیے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کی رفاقت اختیار کر کے ان ظالموں نے اپنے لیے کس قدر برا بدل اختیار کیا۔ میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، یعنی اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ یعنی یہ جو شیطان اور اس کے گروہ کو تم میرے برابر لا رہے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، اور مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور خود اپنی تخلیق کے موقع پر اللہ نے ان کو گواہ نہیں بنایا، ان کو حاضر نہیں رکھا تھا، ان کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زوم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا پکارو جن کو تم میرا شریک بناتے تھے، فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقات، وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت حائل کر دیں گے، یعنی ایسی ایک کھائی، ایک خلیج ان کے درمیان حائل ہو جائے گی، ان کے شرک کرنے والوں، یعنی یہ شریک جن کو ٹھہرا رہے ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، ان کے اور ان کو جو ان کو شریک مانتے تھے، ان کے درمیان ایک گہری ہلاکت خیز خلیج یا کھائی حائل کر دی جائے گی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں اب ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔
وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں، مگر یہ کہ ان سے پہلوں کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یعنی جو لوگ ہدایت آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے سامنے استغفار نہیں کرے، تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے لیے بھی پہلی قوم کو جو ان کا انجام لکھا تھا نا، وہی ان کے لیے بھی انجام لکھا گیا ہے۔ اور یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اور یہ لوگ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ بہکا دیں اس کو ساتھ حق کو، یعنی حق کو شکست دیتے ہیں، اس لیے جو حجت بازیاں یا مناظرے کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کو کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے، یعنی بجائے اس کے کہ ایمان لاتا اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا، اللہ کی آیات سے ہی روگردانی کی روش اپنائی، اور اس ضد اور ہٹ درمی میں اپنے اعمال کو بھول گیا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے تیار کر کے رکھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ قرآن کو سمجھ نہ پائیں، اور ان کی کانوں میں بوجھ ڈال دیا، تقریباً وہی باتیں اور وہی مضامین جو بنی اسرائیل میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی نہ آئیں گے، کیونکہ حق واضح ہو جانے کے بعد ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اب ان کے پر ہدایت کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحمت والا ہے، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلد بھیج دیتا ان پر عذاب، یعنی اگر اللہ لوگوں کے ظلم اور برے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑے تو اس زمین پر کوئی انسان کوئی نفس زندہ نہ بچ سکے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک مہلت ہے کہ جو کہ دی گئی ہے، لیکن جب وہ اس وعدے کی مقررہ گھڑی یعنی اجل آ پہنچے گی تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا۔ احقاف کے علاقے میں قوم عاد ہو، یا علاقہ ہجر میں اصحاب الایکہ، یا حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ ساری جو ہیں اسی اللہ کے اس قانون کے مطابق ہی ہلاکت سے دوچار ہوئے کہ ان کے پر وہ مدت پوری ہو گئی تھی، مہلت پوری ہو گئی تھی، حجت تمام ہو گئی تھی، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کے لیے ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت، یعنی وعدے کے اس طے شدہ وقت سے پہلے کسی قوم یا بستی پر کبھی کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ البحرین اور امضی حقبہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے شاگرد جو تھے، ان کے ساتھی جو تھے، یوشع بن نون کہا جاتا ہے کہ وہ تھے ان کے ساتھ، اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جو ہے ان کو وہاں تک سفر کرنا ہے، تو وہاں پر ان کو ملنا تھا ایک صاحب علم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بھیجا گیا تھا، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی وقت کوئی ایسی بات کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ شاید اللہ نے مجھے روئے زمین پر تمام انسانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ صاحب علم اور بھی بہت لوگ ہیں، تو ان کو ہدایت فرمائی کہ آپ فلاں جگہ جا کے ہمارے ایک خاص بندے سے ملیں، تو وہ اس مقام تک، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر،
نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا دریا میں سرنگ کی طرح۔ یعنی یہ بھنی ہوئی مچھلی تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا، یہ بھی ایک نشانی تھی کہ بھنی ہوئی مچھلی جس کو وہ کھانے کی غرض سے لے کر آئے تھے، اس مچھلی کو اللہ نے نشانی بنایا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ جس مقام پہ یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اسی جگہ اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ تو وہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر باہر آئی اور سرنگ بنا کے پانی میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اچھا، وہ جو تھے حضرت یوشع بن نون، انہوں نے تو یہ بات دیکھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سو گئے تھے آرام کرنے کے لیے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو فوراً آگے سفر کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اور ان کے ذہن سے، یوشع بن نون کے ذہن سے نکل گیا اس بات کا ذکر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، ناشتہ لاؤ اپنے پاس، اس سفر سے تو ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ یعنی مفسرین نے ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا لیکن ان کو کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ اپنے مطلوبہ مقام سے آگے نکل گئے تھے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نوجوان نے کہا، یعنی انہوں نے ان کے شاگرد جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو، یعنی مچھلی کو میں نے دیکھا تھا کہ لیکن میں آپ سے بتانا بھول گیا تھا، اور نہیں مجھے بھلائی رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو بنا لیا تھا راستہ اپنا دریا میں عجیب طرح سے، یعنی ایک جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ تھا جس کی ہمیں تلاش تھی، یعنی یہی تو وہ نشانی تھی۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، یعنی اپنے قدموں کے نشانات پہ چلتے ہوئے وہ واپس اسی جگہ پر آئے۔ تو وہاں پایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں شرط پہ کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ یعنی مجھے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو خاص حکمت اور دانائی عطا کر رکھی۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کیسے رہ سکتے ہیں، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے صبر کریں اس چیز پر جس کی آپ کو پوری خبر نہیں، جس کا علم آپ کو نہیں ہے، میرے ساتھ رہ کر آپ کو میرے کام عجیب لگیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہیں پوچھے گا یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑے دونوں، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، یا اس کشتی کا توڑ دیا، ایک تختہ توڑ دیا، اکھاڑ دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے، یعنی میں بھول گیا تھا کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، تو آپ مجھے درگزر سے کام لیں۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو اس کو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس نے جو صاحب علم بندہ تھا، نام تو قرآن میں نہیں دیا گیا نا، مفسرین کی رائے میں وہ خضر علیہ السلام تھے، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کسی کا خون نہیں بہایا تھا، تو پھر آپ نے اس کو پھر بھی آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی بری اور بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ یہاں پر ختم ہو گیا آپ کا سپارہ۔